تاریخ کے بدترین دشمن تھے اور آج بہترین دوست ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہنستے بستے شہر راک کا ڈیر اور ہزاروں انسان باپ بن کر فضا میں منتشر ہو گئے؟ جی ہاں، وہی جاپان جس پر انسانیت کی تاریخ کا بدترین حملہ ہوا، یہ آخر امریکہ کا قریب ترین اتحادی کیسے بنا؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جاپان ایک جارحانہ قوت کے طور پر ابھرا تھا۔ اس نے مشرقی ایشیا کے کئی ممالک پر قبضہ جما رکھا تھا۔ چین، کوریا، جنوب مشرقی ایشیا، ہر جانب اس کی افواج قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی۔ اس وقت براہ راست شامل ہوا جب جاپانی طیاروں نے 7 دسمبر سال 1941 کو اچانک امریکی بحری اڈے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا۔ اس حملے نے امریکہ کو دہلا دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا جس میں امریکہ کے سینکڑوں فوجی ہلاک اور جنگی طیارے تباہ ہو گئے۔ اس بار جاپان نے براہ راست امریکہ کی قومی غیرت کو چیلنج کیا، جس کے بعد امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جنگ میں اتر آیا۔ جاپان اب امریکہ کا کھلا دشمن تھا۔ اگلے چند برس پیسفک اوشن کے محاذ پر شدید جنگ، موت اور تباہی کے گواہ بنے۔ جاپانی فوج کی سب سے خطرناک خوبی ان کا مرنے کا جذبہ تھا۔ وہ آخری سانس تک لڑتے، خودکش حملے کرتے اور ہتھیار ڈالنے کا تصور بھی ان کے ہاں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر جاپانی سرزمین پر زمینی جنگ کی گئی تو یہ لاکھوں جانیں ضائع ہوں گی اور جنگ کئی برس مزید کھنچ سکتی ہے۔ اسی پرسپیکٹو میں ایک فیصلہ لیا گیا اور وہ تھا ایٹمی بم کے استعمال کا، ایک ایسا فیصلہ جو بیک وقت عسکری حکمت عملی بھی تھا اور اخلاقی بحران بھی۔ 6 اگست سال 1945 کو ہیروشیما پر پہلا ایٹمی بم لٹل بوائے گرایا گیا۔ پورا شہر پلک جھپکنے میں راکھ بن گیا۔ 3 دن بعد ناگاساکی پر دوسرا بم فیٹ مین گرا۔ چند لمحوں میں 2 لاکھ سے زائد افراد موت کی آغوش میں چلے گئے اور جاپان کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ جاپانی بادشاہ ہیروہیتو نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا اور یوں سیکنڈ ورلڈ وار کا خاتمہ ہو گیا۔ سوچا جائے تو اتنی بڑی تباہی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان نفرت کی دیواریں صدیوں تک قائم رہتی، مگر اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ امریکہ نے فتح کے بعد جو راستہ چنا وہ محض روایتی فاتحوں جیسا نہیں تھا۔ اس نے جاپان کو روندنے، اس کی ثقافت کو مٹانے یا اس پر غلبہ جمانے کی بجائے اس کی ریکنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ جنرل ڈگلس میک آرتھر کی قیادت میں جاپان کو ایک نیا آئین دیا گیا جس میں جنگ سے مکمل دستبرداری، جمہوریت، انسانی حقوق اور معاشی ترقی کی ضمانت شامل تھی۔ جاپان نے اپنی فوج تحلیل کر دی اور پرامن قوم بننے کا راستہ چن لیا، لیکن یہ صرف اخلاقی ہمدردی کا نتیجہ نہیں تھا۔ جنگ ختم ہوتے ہی دنیا سرد جنگ کی نئی جنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ ایک طرف امریکہ، دوسری طرف سوویت یونین، دونوں کے درمیان دنیا تقسیم ہو رہی تھی۔ ایسے میں امریکہ کے لیے یہ قابل نابرداشت تھا کہ جاپان جیسا اہم اور اسٹریٹجک ملک سوویت یونین کے زیر اثر چلا جائے۔ جاپان کی جیوگرافیکل پوزیشن، اس کی انڈسٹریل کیپیسٹی اور پیسفک اوشن میں اس کا مقام امریکہ کے لیے نہایت اہم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ واشنگٹن نے فیصلہ کیا کہ جاپان کو نہ صرف دوبارہ کھڑا کیا جائے بلکہ اسے اپنی صف میں بھی شامل کیا جائے، ایک ایسے اتحادی کے طور پر جو مشرقی ایشیا میں امریکہ کے مفادات کا محافظ ہو۔ اسی مقصد کے تحت امریکہ نے جاپان کو ملٹری پروٹیکشن فراہم کیا اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے لونز بھی دیے، ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری بھی دی اور اسے دی گلوبل ٹریڈنگ سسٹم میں ایک کلیدی مقام عطا کیا۔ بدلے میں جاپان نے بھی امریکہ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اپنی پالیسیوں کو کمپیٹیبل کیا اور ماضی کی تمام تلخیوں کو دفن کر دیا۔ جاپان کی عوام نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ انہوں نے شکست کو شرمندگی کی بجائے اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ علم، نظم و ضبط، ٹیکنالوجی اور اجتماعی قومی مزاج نے جاپان کو ایک بار پھر بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اب وہ ایک عسکری قوت ہی نہیں بلکہ ایک ٹیکنالوجیکل سپر پاور تھا۔ دنیا نے ایک نئی جاپانی قوم کو دیکھا، زخموں سے چمکتے ہوئے مگر ہاتھ میں کتاب، تجربہ اور مستقبل کے خواب لیے۔ آج جاپان اور امریکہ دفاع، تجارت، ٹیکنالوجی اور ڈپلومیسی ہر میدان میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ چین کی ابھرتی طاقت ہو یا شمالی کوریا کا خطرہ، دونوں ممالک کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ جاپان میں آج بھی امریکی فوجی اڈے موجود ہیں اور واشنگٹن اور ٹوکیو کی قیادتیں ایک دوسرے سے مسلسل کمپیٹیبل نظر آتی ہیں۔ یہ ساری کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں مستقل دشمن نہیں ہوتے، مستقل صرف مفادات ہوتے ہیں۔ امریکہ نے جاپان پر ایٹمی بم ضرور گرایا، مگر پھر اسی جاپان کو سوویت یونٹی کے خلاف اپنا اہم مورچہ بھی بنایا۔ جاپان نے وہ سب کچھ سہنے کے باوجود عقل، تدبر اور مستقبل بینی سے کام لیا اور یوں دشمنی کی راکھ سے ایسے دوستی نے جنم لیا جو آج پوری دنیا کے لیے حیرت اور سبق دونوں ہے۔ سوچا جائے اگر امریکہ جاپان کی دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے تو پاکستان اور بھارت کی کیوں نہیں؟